بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بیج، دیکھیے بیج، بیج بے یہ جیم، بیج بیج کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بیج اندر جو ہوتا ہے گٹھلی، اسے بیج کہتے ہیں، دانہ کہتے ہیں۔ دیکھیے مٹر، چنے، نارنگی اور تربوزہ کا بیج اور ان کے رنگ و روغن، رنگ و روغن، رنگ و روغن مطلب رونق، رنگ روپ، رنگ و چمک دمک، رنگ و روغن، صورت و شکل، صورت و شکل، چھوٹائی اور بڑائی میں تو ضرور اختلاف ہوگا۔ مٹر، چنے، نارنگی اور تربوزہ کا بیج اور ان کے رنگ و روغن، صورت و شکل، چھوٹائی اور بڑائی میں تو ضرور اختلاف ہوگا۔ اختلاف مطلب یعنی مختلف ہوگا اور سب کا الگ الگ شکل و صورت ہوگی، مگر یہ بات سب میں برابر پائی جائے گی، مگر یہ بات سب میں برابر پائی جائے گی کہ جس طرح جانوروں کے بدن پر کھال ہوتی ہے، کہ جس طرح جانوروں کے بدن پر کھال ہوتی ہے، اسی طرح ان پر چھلکا یا پوست سا چڑھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ان پر چھلکا یعنی دانے پر، مٹر چنے وغیرہ پہ چھلکا یا پوست، پوست بھی چھلکا ہی کو کہتے ہیں، چھلکا کو، چمڑا کو، کھال کو، سا چڑھا ہوا ہوگا۔ جو ناخن سے زیادہ سخت ہو تو چاقو سے اتار سکتے ہیں، جو ناخن سے زیادہ سخت ہو تو چاقو سے اتار سکتے ہیں۔ اس چھلکے کے اندر بعض میں تو ایک اور پتلی سی جھلی میں لپٹی ہوئی، اس چھلکے کے اندر بعض میں تو ایک اور پتلی سی جھلی میں لپٹی ہوئی اور بعض میں یوں ہی جھلی بغیر دو دالیں سی نکلتی ہیں، اور بعض میں یوں ہی جھلی بغیر دو دالیں سی نکلتی ہیں، جو کچھ باہم پیوستہ ہوتی ہیں، جو کچھ باہم پیوستہ یعنی جو دو دالیں ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، جو کچھ باہم پیوستہ، باہم مطلب ایک دوسرے میں، پیوستہ مطلب جڑی ہوتی ہے، چپکی ہوتی ہے، پیوستہ ہوتی ہے، ان کے درمیان وہی پودا جس کا یہ بیج ہے، ان کے درمیان وہی پودا جس کا یہ بیج ہے موجود ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، مگر ایسا ننھا سا کہ اکثر بیجوں میں تو نظر ہی نہیں آتا، مگر ایسا ننھا سا کہ اکثر بیجوں میں تو نظر ہی نہیں آتا، اکثر یعنی زیادہ تر بیجوں میں تو نظر ہی نہیں آتا، اور بعض بیجوں میں مثلاً مٹر یا گل عباسی میں بخوبی دکھائی دیتا ہے، اور بعض بیجوں میں مثلاً مٹر یا گل عباسی، گل عباسی ایک پھول ہے، میں بخوبی دکھائی دیتا ہے۔ بیج کے پودے میں اگر وہ احتیاط کے ساتھ رکھا جائے، بیج کے پودے میں اگر وہ احتیاط کے ساتھ رکھا جائے، احتیاط مطلب حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، اور گھن اور دیمک وغیرہ کیڑوں سے محفوظ رہیں، گھن اور دیمک وغیرہ کیڑوں سے محفوظ رہے تو ہزاروں برس تک یہ قابلیت رہتی ہے، تو ہزاروں برس تک یہ قابلیت رہتی ہے کہ اگر اسے بو دیں تو یہ پودا ضرور پھوٹے گا، کہ اگر اسے بو دیں
تو یہ پودا ضرور پھوٹے گا۔ اس کا تجربہ یوں ہو چکا ہے کہ ملک مصر میں جو عرب سے مغرب کو ہے یعنی عرب سے مغرب کی طرف پڑتا ہے، بہت پرانی عمارتوں سے جنہیں تعمیر کیے ہوئے کئی ہزار برس گزر چکے ہیں، بعض بیج ملے، انہیں بویا گیا تو وہ برابر پھوٹے ہیں اور آخر کار بڑھ کر درخت بن گئے ہیں۔ بیج کو درخت بن گئے ہیں۔ بیج کو غور سے دیکھیں تو واضح ہوگا کہ اس میں ایک ننھا سا سوراخ موجود ہے جس کے اندر پودا پھوٹ کر باہر نکل سکے، لیکن جب تک اسے کافی غذا اور ضروری اسباب بہم نہ پہنچ سکیں، بہم مطلب یعنی ضرورت کے مطابق نہ پہنچ سکے، جیسی ضرورت ہو ایسی نہ پہنچ سکے، بہم نہ پہنچ سکے، اس کا پھوٹ کر باہر نکلنا مشکل ہے۔ صانع مطلق کی صنعت، صانع مطلق یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی دنیا کو مکمل طور پر پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ تو صانع مطلق کی صنعت مطلب کاریگری کا لطف دیکھو کہ یہی دو دالیں جن کے درمیان وہ موجود ہے اس کی غذا کا ذخیرہ ہے۔ بیج کو زمین میں بو دیں، پانی کی نمی، حرارت اور ہوا تینوں اسے برابر پہنچتی رہیں۔ پانی کی نمی، حرارت اور ہوا تینوں اسے برابر پہنچتی رہیں تو پودا زمین سے باہر نکل آئے گا۔ اب اس کو تینوں چیزوں کے علاوہ روشنی کی بھی احتیاج ہوگی۔ احتیاج مطلب ضرورت ہوگی۔